बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में फौज के खिलाफ पहले ही बहुत महाज खुले हुए हैं। अब एक नई तरफ से वो घेरे में आ गई है। आज़ाद कश्मीर में अब भारतीय एक्शन कमेटी ने रेंजर्स का एक जवान शहीद कर दिया है। अब वो लोग बताएं जो ये कह रहे हैं कि ये भारतीय एक्शन कमेटी के लोगों के साथ नरमी से काम लिया जाए। वैसे अब इनका जो दमखम है वो खत्म हो रहा है और इनका सांस फूल गया है। पंजाब हुकूमत क्या कर रही है? वजीर तालीम के बाद वजीर सेहत का कारनामा भी सामने आ गया। और ईरान अमेरिका जंग की क्या सूरत हाल है और हौसियों ने सऊदी अरब पर हमले से हाथ क्यों रोक लिया है, इन सब मौजूआत पर बात करेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब ने 3 दिन पहले जो फौज के खिलाफ बयान दिया था उसकी बाज गश्त अब बहुत बुलंद आहंग हो गई है और बहुत ज्यादा बहस मुबासा हो रहा है। बड़ा तबका इस बयान पर तनकीद कर रहा है, लेकिन एक छोटा तबका इसकी तायद कर रहा है और कह रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जो कुछ कहा वो सही कहा। क्या वो वाकई सही कहा? जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि पाकिस्तानी फौज के खिलाफ इतने महाज खुले हुए हैं कि दुनिया की किसी फौज के खिलाफ इतने महाज नहीं है। भारत हर वक्त इस मौके की ताड़ में है कि उसे पाकिस्तान पर हमला करने का कोई बहाना हाथ आए। VLA जो दहशतगर्दी कर रही है वो आपके सामने। बलूचिस्तान के हालात काबू से बाहर हो चुके हैं। पख्तूनख्वा में सूरत हाल वहां भी कोई अच्छे मामलात नहीं है। आज़ाद कश्मीर में भारतीय एक्शन कमेटी ने भारत के खुल्लम खुल्ला इशारों पर एक अनारकी की फजा पैदा कर रखी है और अब मौलाना फजल रहमान का ये बयान आ गया है, ये तकरीर आ गई है। अब इसमें जो फौज पर उन्होंने तनकीद की है उस पर मैं बात नहीं करूंगा। फौज पर तनकीद पहले भी कई सियासतदान करते रहे हैं और मौलाना ने जो सख्त बातें की हैं उनसे ज्यादा सख्त बातें ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में कर चुके हैं। भले से वो जनरल मुशर्रफ की हुकूमत का जमाना था, उसका सियाको सबाक कुछ भी था, लेकिन वो फौज पर तनकीद थी। और ख्वाजा आसिफ अकेले ही नहीं, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के लीडर किसी न किसी हवाले से फौज पर तनकीद करते रहे हैं और बाज़ औक़ात अल्फाज का इंतखाब भी सख्त हो जाता रहा है। लेकिन ये चीजें अब एक ट्रेडिशन का हिस्सा बन गई हैं, इसलिए इन पर कुछ ज्यादा गौर व फिक्र करने की जरूरत भी नहीं, बल्कि इसमें मुनासिब तो ये है कि फौज जायजा लेती रहे कि उस पर तनकीद किस हद तक दुरुस्त है, किस हद तक गलत है। अगर तनकीद का कोई पहलू दुरुस्त है तो फौज को वहां अपना रवैया तर्ज अमल बदलना चाहिए। लेकिन एक बात मौलाना फजल रहमान साहब ने ऐसी की जो इससे पहले दुनिया के किसी भी मुल्क में किसी भी शहरी ने या किसी भी लीडर या तंजीम ने अपनी फौज के बारे में नहीं कही। और मैं तो ये कहूंगा कि ये फिक्रा मौलाना फजल रहमान साहब का ना सिर्फ ये है कि अहमकाना था बल्कि जालमाना भी था। ये जो उन्होंने कहा कि फौज अगर लड़ती है और खून बहाती है और उसके बंदे मरते हैं, शहीद होते हैं, तो वो इस बात के पैसे लेते हैं, तनख्वाह मिलती है उनको, इसी बात की तनख्वाह मिलती है। अब इस फिक्रे पर तबसरा करने की कोई जरूरत नहीं। हर आदमी समझ सकता है कि ये कितना जालमाना फिक्रा है। दुनिया में हर जगह फौज के इस पहलू पर जिसका ताल्लुक मुल्क के दिफा से है, जाने कुर्बान करने से है, जख्मी होने से है, मार का आराई जीतने में है, उस किरदार को हमेशा तारीफ का मौजू बनाया गया है, उस पर रज़विया लिखे गए हैं। और फौजी मैदान जंग में जब होते हैं तो या वो शहीद होते हैं या फिर वो सूरमा होते हैं, बहादुर होते हैं। ऐसे बहादुर जिन पर कौमें अपने लिटरेचर में फख्र किया करते हैं, वो लोक दास्तानों का मौजू बन जाते हैं, वो सूरमा भी और वो शहीद भी। फौज पर आप हर पहलू से तनकीद कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि फौज अगर मरती है तो क्या वो इस काम के तनख्वाह लेती है, कोई एहसान नहीं करती। अब इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है इस फिक्रे की मुखालफत में, इस फिक्रे के रद्द में, लेकिन मैं समझता हूं कि इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि हर आदमी फौज के इस पहलू को अच्छी तरह समझता है और इस बात को भी समझता है कि ये तनकीद नहीं है, ये तो एक बेतुकी गाली है,
ایک بے تکی حجب ہے، ایک بے تکا غصہ نکالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مولانا کا غصہ درست ہوگا، لیکن یہ بات کسی بھی طریقے سے 1% بھی جواز نہیں رکھتی کہ اسے منہ سے نکالا جائے۔ اور مولانا کی یہ بات، دوسری بات جو ان کی ہے وہ قابل اعتراض تو میں نہیں کہوں گا، لیکن اس کو تشنا یا مبہم ضرور کہوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فوج کہتی ہے کہ لشکر بناؤ اور دہشت گردوں کا مقابلہ کرو۔ یہ کب کہا اور کس سے کہا، یہ چیزیں سامنے آنی چاہیے۔ رضاکار کمیٹیاں تو خیر بنتی ہیں، لیکن مولانا کا یہ شکوہ وزن رکھتا ہے کہ اگر فوج نے ایسا کہا ہے تو اس میں یہ بات جو ہے یہ محل نظر ہے، اس لیے کہ جتنے بھی لشکر بنائے گئے وہ خود دہشت گردوں کے شکار ہو گئے یا پھر وہ خود دہشت گرد تنظیموں میں بدل گئے۔ تو اس طرح کے تجربات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور فوج عوام کا تعاون حاصل کرنے کے دوسرے طریقے تلاش کرے۔ اور اس بات کو بھی ہمیں ماننا ہوگا کہ بلوچستان میں اور پختونخوا میں، دونوں میں، خاص طور پر بلوچستان میں ریاست پاکستان ناکام ہو گئی ہے، اور اس ناکامی کی ذمہ داری حکومت پر ہے اور حکومت کے ذمہ داروں پر ہے اور ان پلانرز پر ہے جنہوں نے پلاننگ صحیح نہیں کی اور کئی پہلو تشنا چھوڑ دیے۔ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ فوجی آپریشن اس کے لیے لازمی ہے جو اس وقت کیا جا رہا ہے، اور اطلاعات یہی ہیں کہ ان کے اچھے نتائج نکل رہے ہیں، اور دہشت گردوں کی ایک تعداد 100 سے زیادہ ان کی تعداد ماری گئی ہے، ہلاک کر دی گئی ہے۔ یہ اچھی بات ہے، لیکن فوجی آپریشن واحد چیز نہیں۔ بلوچ عوام کے شکوے دور کرنے کی طرف کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ جو افراد لاپتہ کیے جا رہے ہیں وہ بدستور لاپتہ ہو رہے ہیں، اور کئی قسم کی زیادتیاں بھی ہیں۔ اور جب بلوچستان کے معزز لوگ بھی یہ کہیں کہ ناکوں پر عوام کی تذلیل ہوتی ہے، تو اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا یہ شکوہ درست ہے، مبنی بر حقیقت ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس کا ازالہ کرنا چاہیے۔ بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن فی الحال یہ موضوع نہیں ہے۔ آزاد کشمیر میں راولاکوٹ کے علاقے میں بھارتی ایکشن کمیٹی کے دہشت گردوں نے رینجرز پر اس وقت حملہ کر دیا جب رینجرز ایک جگہ آ رہے تھے اور کسی ایکشن میں وہ نہیں تھے، کوئی ایکشن نہیں کر رہے تھے، کوئی کسی ہجوم کے خلاف وہ لاٹھی چارج نہیں کر رہے تھے۔ لاٹھی چارج تو خیر رینجرز کرتے بھی نہیں ہیں، یعنی وہ کسی قسم کا ایکشن نہیں کر رہے تھے۔ تو یہ دہشت گرد نکلے ایکشن کمیٹی کے، جن کی سرپرستی سردار امان اور سردار مہران، یہ دو شیطان، آزاد کشمیر کے بڑے شیطان، یہ ان دہشت گردوں کے سرپرست ہیں۔ تو ان لوگوں نے فائرنگ کی، رینجرز کا ایک جوان شہید کر دیا، ایک زخمی کر دیا، اور اطلاع یہ ہے کہ کچھ اہلکاروں کو یا 3 یا 4 اس طرح کی کوئی گنتی آ رہی ہے، غیر مصدقہ خبر ہے۔ میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ چیز بھی چل رہی ہے کہ وہ ان کو اٹھا کر لے گئے۔ اب جن کو اٹھا کر لے گئے ظاہر وہ ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کر رہے ہوں گے۔ تو وہ حضرات وہ یا تو ناعاقبت اندیش ہیں، یا ان کو حالات کا پتہ نہیں، یا پھر وہ دل سے پاکستان کے خلاف ہیں۔ اور ان میں پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا سر فہرست ہے، وہ بھی سوشل میڈیا جس کے یہ یوٹیوبر، جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تھا تو انہوں نے پھولوں کے ہار خرید لیے تھے کہ بھارتی فوج آئے گی تو ان کے گلے میں ڈالیں گے۔ یا پھر یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں عوام کے ساتھ سختی کی جا رہی ہے۔ بھئی عوام کہاں ہے؟ راولاکوٹ کے دھرنے میں کتنے لوگ ہیں؟ خود ہی اپنی ایمانداری سے بتا دیں کہ کتنے لوگ ہیں۔ کیا 1 لاکھ لوگ ہیں؟ کیا 50,000 لوگ ہیں؟ کیا 10,000 لوگ ہیں؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہے، 4-5 ہزار کی گنتی ہے۔ اور یہ 4-5 ہزار کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا آزاد کشمیر ہے جس کی آبادی 50 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ 50 لاکھ میں سے 5,000 کو یا 6,000 کو یہ بھارتی ایکشن کمیٹی نے اگر گمراہ کر رکھا ہے تو ان کو آپ عوام کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور یہ کھلم کھلا کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج غیر ملکی فوج ہے، اور پاکستانی فوجیوں کی لاشیں ان کے سر قلم کر کے پہاڑوں میں پھینک دیں گے اور لاشیں لے جانے بھی نہیں دیں گے، اور رستے انہوں نے خود بند کیے ہوئے ہیں۔ اور اب یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستانی فوج نے گندم کی سپلائی روک دی ہے جس کی وجہ سے قحط کا سما پیدا ہو گیا۔ بہت ہی دردناک بات ہے اگر قحط کا سما پیدا ہو گیا ہے، لیکن یہ قحط کا سما فوج نے نہیں پیدا کیا، یہی سردار امان اور خواجہ مہران، ان 2 بدماشوں نے، ان 2 غنڈوں نے، ان 2 دہشت گردوں نے، ان 2 خبیث روحوں نے
یہ ماحول پیدا کیا ہے جس کی وجہ سے بعض علاقوں میں، سارے علاقوں میں نہیں لیکن کچھ علاقوں میں اشیاء کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ تو اس کی ذمہ دار یہ دو شیطان ہیں، ان شیطانوں کو ان کا بندوبست کیا جائے۔ اور حکومت نے پہلے ہی بہت سستی کی ہے ان کو گرفتار کرنے میں، ان کو پہلے دن ہی گرفتار کر کے کسی کال کوٹڑی میں ڈال دیا جاتا زنجیر بند کر کے تو اچھا تھا، لیکن حکومت نے بہت سستی کی۔ حکومت کی سستی تو پچھلے سال سے چل رہی ہے جب انہوں نے 3 روپے یونٹ والا غیر انسانی، غیر اخلاقی، غیر آئینی، غیر قانونی، غیر روایتی مطالبہ منظور کیا تھا اور اس طرح ظلم کا سنگ بنیاد رکھا تھا، جس کا خمیازہ اب آزاد کشمیر کے عوام کو بھی بھگتنا پڑ رہا ہے اور رینجرز کے اور پولیس کے ان جوانوں کو بھی جن کی جانیں اس معاملے میں ظاہر نہیں ہو رہی، جانیں لی جا رہی ہیں، ان کو شہید کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اس کی سراسر ذمہ داری شہباز شریف کی ہے، جو اپنی لوٹ مار کی دھن میں ہر قسم کے احساس ذمہ داری سے، خوف خدا سے عاری ہو گئے ہیں اور ظلم و بربریت کی انتہا کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان میں لوٹ مار کا وہ بازار گرم کیا ہے جس کا 75 برسوں میں کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس حد تک انہوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا شہباز شریف نے، اور فوج پر اگر تنقید بڑھ رہی ہے تو اس کی وجہ شہباز شریف صاحب بھی ہے۔ بہرحال اصل خبر یہ ہے کہ ان کے حوصلے اب ٹوٹ گئے ہیں، یہ مسلسل رابطے کر رہے ہیں یہ بھارتی ایکشن کمیٹی والے کہ ہم سے مذاکرات کرو، ہمیں بھاگنے کا موقع دو۔ یہ صورتحال عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اب اس جھوٹ کو اگر بکواس کا نام دیا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ جناب آزاد کشمیر کے عوام بھارتی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہیں۔ اور آج ہمت کریں نا ذرا، آج انہوں نے ریڈ لائن دی ہوئی ہے آج کی تاریخ کی کہ آج ہم نے ہر صورت میں مظفر آباد جانا ہے۔ بھئی اتنے زیادہ ان کے ساتھ لوگ ہیں تو آج جا کر دکھائیں۔ ناظرین، پنجاب میں کیا ہو رہا ہے کہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں پنجاب کا وزیر صحت کسی ہسپتال میں گھس گیا ہے اور بے نقط سنا رہا ہے وہاں کے کسی سینئر ڈاکٹر کو، غالباً وہ کوئی افسر ہے، مجھے نہیں پتا اس کا، اور اس کو کہہ رہا ہے کہ تمہیں کوئی شرم نہیں ہے، تمہیں کوئی حیا نہیں ہے، اور وہاں ہسپتال کا سٹاف کھڑا ہے ان کے سامنے اس کی بے عزتی کر رہا ہے، اور پھر اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر بھی اس نے ڈال دی کہ تاکہ ساری دنیا دیکھ لے کہ اس سینئر ڈاکٹر کی کس طرح بے عزتی کی گئی۔ بے عزتی کرنا چاہے کسی نے جرم کیا ہے تب بھی جائز نہیں ہے۔ اس طرح حکومتیں نہیں چلائی جاتی جس طرح مریم نواز صاحب حکومت چلا رہی ہیں کہ پبلک میں کسی افسر کو بلا کر اس کی بے عزتی کی جائے۔ یہ تو آپ سارے متعلقہ ادارے کو بدظن کر رہے ہیں، بد دل کر رہے ہیں، ان کے حوصلے خراب ہو جائیں گے، وہ کام کیسے کریں گے۔ اور بہرحال اس بے عزتی کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اے سی انہوں نے 26 سے کم رکھا ہوا تھا، یعنی بجلی زیادہ خرچ ہو رہی تھی۔ تو یہ بات کہنے والے کو خود شرم ہونی چاہیے کہ وہ خود جس گاڑی پر آیا اس کی مالیت کتنی ہے، وہ دن میں کتنا پٹرول خرچ کرتی ہے، اور خود اس وزیر کے دفتر میں اے سی کی کیا کنڈیشن ہے۔ اور پنجاب حکومت نے پچھلے دنوں جو کارنامہ انجام دیا کہ تمام سرکاری افسروں کی مراعات میں ناقابل تصور حد تک اضافہ کر دیا، جتنا چاہے پٹرول اڑائیں، جتنا چاہے گاڑی استعمال کریں، گاڑیاں حاصل کریں، ان کے کوٹھیوں اور بنگلوں پر بے تحاشا اخراجات اور اربوں روپے ضائع کرنے والی یہ حکومت اس بات پر بے عزتی کر رہی ہے کہ اے سی اتنے کم ٹیمپریچر پر کیوں رکھا جس سے بجلی کا لوڈ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ اپنی اداؤں پر غور کریں، کیا ان کو یہ حق بنتا ہے کہ خود ایک دورے پر ان کے کروڑوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ وزیر صحت ہے، اس سے پہلے وزیر تعلیم کا ایک بیان چل رہا ہے کہ یہ جو استاد ہیں وہ چور ہیں۔ یہ میرے خیال میں دنیا کی پہلی حکومت ہے جس نے اساتذہ کو، ٹیچرز کو چور کہا ہے۔ پوری دنیا کی تاریخ میں کسی ملک میں آج تک کسی حکومت نے اساتذہ کو چور قرار نہیں دیا۔ یہ کس طرح کی حکومت ہے؟ اور اس سے پہلے یہی وزیر تعلیم جسے سبزی منڈی میں تربوز کاٹ کر بیچنے چاہیے تھے اور لال ہے کہ نعرے لگانے چاہیے تھے، اس کو وزیر تعلیم بنا دیا مریم صاحبہ نے، اور اس نے اساتذہ کو آج چور کہا ہے۔ تو اس سے پہلے وہ یہ کہہ چکا ہے کہ 15 ہزار پر استاد رکھیں گے۔ اس طرح کی غیر انسانی حیوانی سوچ رکھنے والے آدمی کو وزیر بنا دیا ہے، حالانکہ یہ کسی بھی دوسرے ملک میں اس طرح کے خیالات رکھنے والا آدمی ہوتا تو اسے حکومت پکڑ کر بند کر دیتی۔ معاشرے میں ایسی چیزوں کو کھلا نہیں چھوڑا جاتا، چاہے جائے کہ انہیں وزیر بنا دیا جائے۔ اور یہ وہ حکومت ہے
जो इससे पहले काश्तकारों को ब्लैक मेलर कह चुकी है, किसानों को ब्लैक मेलर कह चुकी है। किसान जो पंजाब की आबादी का मेरे ख्याल में 60% से भी ज्यादा आबादी का हिस्सा है, उनको ब्लैक मेलर कह चुकी है। और ये वो हुकूमत है जिसने वो एक फ्रॉड प्रोग्राम है सुथरा पंजाब, बेशुमार बेतहाशा उसकी दास्तानें हैं करप्शन के हवाले से। तो वहां 19 हजार पर मुलाजिम रखे जाते हैं और उनको तनख्वाह नहीं दी जाती, और जब वो तनख्वाह मांगते हैं तो वज़ीर आला साहब फरमाती है कि बदमाशी है, यानी काम करने के इवज कोई अपना उजरत मांगे, कोई मजदूर मजदूरी करे और फिर मजदूरी मांगे, तो ये मोहतरमा के नजदीक बदमाशी है। तो ये पंजाब में हो रहा है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, साबिक़ वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सरबरा नवाज शरीफ साहब कहाँ हैं, उन्हें अपनी आंखें खोलनी चाहिए। पंजाब में उनके नाम की लुटिया डबोई जा रही है। अच्छा, अब ईरान की जंग का अहवाल सुन लीजिए। जंग जारी है और अमेरिका बमबारी कर रहा है, और मजे की बात या सितम ज़रीफ़ी की बात या अफसोस की बात यह है कि ईरान जवाब में अमेरिका का तो कोई नुकसान नहीं कर रहा, लेकिन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने अरब मुल्क, बहरीन कितना छोटा मुल्क है, चंद लाख की आबादी है, कुवैत की चंद लाख की आबादी है, अमारात की 16 लाख की आबादी है, उर्दन की 1 करोड़ आबादी भी नहीं है। इन मुल्कों पर वो बमबारियां कर रहा है और अमरीकी अड्डे तो उसे दस्तयाब वहां नहीं हो रहे, लेकिन वो शहरी आबादियों को निशाना बना रहा है, शहरियों को मार रहा है, और आम शहरियों को मार कर वो अपना रांझा राजी कर रहा है। तो रांझा राजी करने की ये सूरत हाल कितनी काबिल तारीफ है पता नहीं। और उर्दन में वो अमेरिका के किसी अड्डे का कुछ नहीं बिगाड़ सका, लेकिन बहरीन में और कुवैत में शहरियों पर अपना गुस्सा पूरा निकाल रहा है, या फिर वो उन टैंकरों को निशाना बना रहा है जिनका इस जंग से कोई ताल्लुक ही नहीं है। कल भी उसने 2 टैंकरों को निशाना बनाया। तो हुर्मुज़ की सूरत हाल के बारे में ट्रंप ने परसों ये कहा था कि 20% टैक्स लगाएंगे। आज वही ट्रंप, जैसा कि मैंने कहा था कि इसका एतबार कोई नहीं, अपनी बात बदल लेता है। आज ही कल उसने शाम को ये बयान दिया, ये ऐलान किया कि हुर्मुज़ पर कोई किसी से टैक्स नहीं लेगा, यानी अपने ही बयान की नफी कर दी, तरदीद किए बगैर। इससे पहले भी वो ये कर चुका है ट्रंप बार बार। तो वो बयान देता है और अगले रोज या अगले 2 रोज के बाद उस बयान की तरदीद तो नहीं करता, लेकिन नया बयान जारी करता है, जिससे खुद ब खुद वो पिछला बयान जो है वो कैंसिल हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो अब इसने ये कहा है कि वहां कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। चीन ने भी ईरान की मुखालफत कर दी है। चीन का बयान आया है कि अमेरिका और ईरान मिलकर हुर्मुज़ में समुद्री ट्रैफिक को महफूज बनाएं और कोई टैक्सेशन वगैरह ना करें। तो ये चीन का बयान आ गया है। ज़ाहिर है वो जितना मुतालबा अमेरिका से कर रहा है उतना ही और वैसा ही मुतालबा ईरान से भी कर रहा है, और ईरान को ज़ाहिर है इससे शॉक लगा। ईरान का तो ख्याल था कि चीन किसी न किसी मरहले पर उसकी मौक़िफ़ की हिमायत करेगा, लेकिन चीन ने आज तक जब से ये कज़िया छिड़ा है एक मरतबा भी ईरान की हिमायत में बयान नहीं दिया। हाँ, उसने ईरान के खिलाफ करारदादों को वीटो जरूर किया है, ये काम उसने किया। तो जंग की सूरत हाल ये है कि अमेरिका ने कल फिर बमबारियां की, और अब पिछले कई दिनों से अमेरिका का जो निशाना है वो है जनूबी ईरान। जनूबी ईरान से क्या मुराद है? वो खलीज फारस का साहिल, हुर्मुज़ से लेकर कुवैत तक का जो इलाका है, इराक तक का जो इलाका, हुर्मुज़ से लेकर इराक शत्तर अरब तक का जो इलाका है, जो ईरान का साहिल है, इसमें वो जो खारक जजीरा है उस पर भी बमबारी हुई है, और कशम जजीरे पर भी बमबारी हुई है। वहां इतला ये है कि एक बिजली घर भी उड़ा दिया गया है, और केश जजीरा एक है उस पे एक बमबारी हुई है जिसकी एक मानवीयत है। वो ये कि वहां की गोदियों में, ये एक छोटा सा इलाका है, बहुत ही छोटा सा, और इसकी गोदियों में किश्तियां छुपी हुई थी ईरान की सैकड़ों की तादाद में। वो बोट्स जिनमें गन भी होती है, मिसाइल भी होते हैं, रॉकेट भी होते हैं, और ड्रोन तैयारे भी चंद एक रखे होते हैं। एक अच्छी खासी फौजी चौकी होती है चलती फिरती। तो वो ये जो जजीरा था इसमें ये किश्तियां छुपी हुई थी, यानी अब गोदियों की शक्ल कुछ इस तरह की है कि वो पकड़ाई में ऊपर से जो तस्वीरें खींची जाती हैं साफ नजर नहीं आ सकता था कि जहां क्या खड़ा हुआ है। चट्टानी किस्म की ये गोदियां थी, यानी इर्द गिर्द चट्टाने हैं, फिर पानी का घुमाव इस तरह का है, नक्शा इस तरह का है। अगर आप गूगल पर देखें तो इसका नक्शा जो है कुछ उलझा हुआ सा है और वो सही नजर नहीं आता। तो इसने जहां सैकड़ों की तादाद में वो किश्तियां जखीरा कर रखी थी, और जहां से फिर वो
کشتیوں کی ایک کھیپ کسی دوسرے جزیرے پر جاتی تھی اور پھر وہاں سے وہ حملے کرتی تھی تاکہ امریکہ یہ سمجھے کہ کشتیاں اس جزیرے سے آ رہی ہے. لیکن کل امریکہ نے اس جزیرے کا سراغ لگا لیا اور یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، سراغ مل جاتا ہے. تو کل پھر امریکہ نے اس پر بڑی شدید بمباری کی اور وہ سینکڑوں کشتیاں ایک ہی بمباری میں ڈوب گئی. یہ ایران کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے اس حوالے سے. اور دوسری بات اس میں خاص یہ ہے کہ اگرچہ اب ایران نے 2 اور ٹینکروں کو نشانہ بنایا ہے، لیکن جو ایک بات کلیئر ہے وہ یہ ہے کہ ایران جو چاہتا ہے وہ ہونے کا نہیں ہے. وہ ایران سوائے اپنا نقصان کرنے کے وہ غلطی پر غلطی کر رہا ہے اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اب کرنا کیا ہے. وہ اس نے 2 اور ٹینکروں کو نشانہ بنایا ہے لیکن امریکہ نے اس کا بلاکٹ کر دیا ہے. اب ایران کا کوئی جہاز نہ باہر جا سکتا ہے نہ اندر جا سکتا ہے. تو نقصان تو ایران ہی کا ہے، امریکہ کا اس میں وہ کوئی نقصان نہیں ہے. اور اب اس جنگ کے ایک خاص پہلو کی طرف کہ یمن کی حکومت نے حوثیوں کے زیر قبضہ علاقے میں صنعاء کے ایئرپورٹ پر بمباری کی، اس کے رن وے کو بھی تباہ کر دیا، اس کی عمارت کو بھی نقصان پہنچا. اس کے بعد حوثی نے اعلان کیا کہ یہ حملہ تو سعودی عرب نے کیا، ہم اس کا بدلہ سعودی عرب سے لیں گے. بڑی احمقانہ اور غیر ذمہ دارانہ یہ بیان بازی تھی، اس لیے کہ یہ حملہ یمن کی فضائیہ نے کیا تھا اور طیارے یمن ہی سے آئے تھے، عدن کی طرف سے آئے تھے. لیکن اس نے بہرحال سعودی عرب پر جوابی حملہ کر دیا اور وہ جو اس کی ایک بندرگاہ ہے سعودی عرب کا جو جنوبی ایئرپورٹ ہے ابہا، اس پر اس نے میزائل داغے اور ایک ویڈیو بھی جاری کی. اس میں دکھایا گیا تھا کہ ابہا ایئرپورٹ پر آگ لگی ہوئی ہے. بعد میں پتہ چلا کہ یہ فیک ویڈیو تھی کیونکہ ابہا ایئرپورٹ پر کوئی آگ نہیں لگی. اب میزائل ابہا ایئرپورٹ کو ہٹ نہیں کر سکے، پہلے ہی سعودی ڈیفنس شیلڈ نے ان کو رستے میں ہی تباہ کر دیا، وہ ختم ہو گئے. اچھا یہ خاص بات نہیں ہے، خاص بات یہ ہے کہ اس کے بعد سے حوثیوں نے خاموشی اختیار کر لی. چنانچہ سعودی عرب نے بھی کوئی کمنٹری نہیں کی کہ ہم مزید اس حملے کا جواب دیں گے یا نہیں دیں گے، کیونکہ اگر وہ مزید جواب دیتے ہیں تو جنگ ہوگی. لیکن حوثی ان کی طرف سے کوئی حرکت دوبارہ نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس ایک تو محدود ہتھیار ہیں اور دوسرے یہ کہ وہ جس طرح ایران چاہتا ہے کہ وہ ایک دم میدان جنگ میں کود پڑے اور سعودی عرب کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دیں، حوثی اس بات کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بہت ہی اہم بات ہے اور ایران کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، بلکہ لمحہ شرمندگیہ ہے جو ہمیں یہ کل سے بتا رہے تھے کہ اب حوثی سعودی عرب کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اب سعودی عرب کو آئے گا مزہ. تو اب بتائیں کہ مزہ کس کو آیا. ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.